بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کتاب کا سوال نمبر 113 ہے، اور اس سوال میں اسی مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔ سوال میں پوچھا گیا ہے اور اس کا جواب جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ سائل کہتا ہے وہ کون سے شرعی اصول اور ضوابط ہیں جن پر ایک مسلمان کو ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے تاکہ سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے قائم رہ سکے، اس سے انحراف کا شکار نہ ہو اور باہر سے درآمد منحرف مناہج سے متاثر نہ ہو۔ حقیقت میں ایک مسلمان کو اسی قسم کے سوالات کرنا چاہیے۔ انسانی زندگی میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اعتبار سے اس سے زیادہ اہم سوال اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان یہ جاننا چاہے کہ وہ اصول و ضوابط کون سے ہیں جن پر چل کر انسان اللہ کے سچے دین پر استقامت کے ساتھ ٹھہر سکے گا، مضبوطی کے ساتھ رہ سکے گا، اور انحراف سے بچے گا، گمراہی سے بچے گا، ضلالت سے بچے گا، اور جو باطل افکار نظریات ہیں ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا، ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اسی بات کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں کوئی فتنہ، کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن جو دین اصل تھا وہی دین تو ہے جسے آج ہم حوالے میں پیش کر رہے ہیں۔ سلفیت اسی دین کا نام ہے جو دین اللہ کی کلام، اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طرح سے محفوظ رکھ دیا ہے، کر دیا ہے۔ تو سوال بڑا ہی اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اصول اور ضوابط واقعی کون سے ہیں جن پر چل کر کے ایک مسلمان سچے دین پر قائم رہ سکتا ہے، سلف صالحین کے منہج پر استقامت کے ساتھ رہ سکتا ہے، انحراف سے کیسے بچے، فرقہ واریت سے کیسے بچے، نئے نئے مناہج سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ جواب: اس سلسلے میں شرعی اصول و ضوابط سابقہ باتوں کے مجموعے سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یعنی شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ پچھلے درسوں میں، پچھلے سوالات کے جوابات میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس اصول اور ضابطے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ اصول و ضوابط کون سے ہیں۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ چند پوائنٹس میں اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان بیان کرتے ہیں۔ تو اصول و ضوابط کے ضمن میں پہلا کیا ہے؟ پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے، انہی سے علم حاصل کرے۔ اب آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ پہلا اصول کیوں ہے۔ حق پر، سلف صالحین کے منہج پر، صحابہ، تابعین، خیر القرون کے طور طریقے پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ علم اور بصیرت سے وابستگی، اہل علم و بصیرت سے وابستگی۔ قرآن کریم جب اترا تو سب سے پہلے اسی بات کا حکم دیا گیا، علم حاصل کرنا، پڑھنا، اللہ کے نام سے پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا رب ہے، خالق و مالک ہے، اس کے نام سے پڑھنا، اس کی ساری نعمتیں، اس کے سارے احسانات کو جانیں، ربوبیت کی مثالوں کو سمجھیں، اور پھر اسی کے نام سے پڑھیں، اسی کو پہچانیں، اس کے دین کو پہچانیں، اس کی کتاب کو پہچانیں، اس کے نبی اور پیغمبر کو پہچانیں۔ یہ سب سے پہلی تعلیم ہے جو قرآن کریم کے نزول کے ساتھ امت کو، انسانیت کو دی گئی۔ تو اب یہ بہت بنیادی مسئلہ، انسان کو چاہیے کہ اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے۔ رجوع کس سے کرنا ہے؟ اہل علم و بصیرت سے۔ نیتاؤں سے رجوع نہیں کرنا ہے، مشہور لوگوں سے رجوع نہیں کرنا ہے، عہدوں، مناصب اور مفکرین سے رجوع نہیں کرنا ہے، بلکہ رجوع کرنا ہے اہل علم سے، بصیرت سے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بصیرت مندوں سے جو سچ مچ اللہ کی توحید، نبی کی سنت، صحابہ کرام کی سیرت کا علم رکھتے ہیں، جن کے یہاں توحید ہے، سنت ہے، جن کے یہاں
तौहीद व सुन्नत का जो रास्ता है, उस रास्ते के लोगों का की सीरत और उनकी ज़िंदगी है, उन लोगों से रुजू करना है जो हक़ को दलीलों से जानने वाले हैं, जो हक़ को दलीलों से जानने वाले हैं और दलीलों को जानकर दलीलों की रोशनी में लोगों के सामने उसका पैगाम आम करने वाले, उन उलमा से रुजू करना चाहिए। इन्हीं से इल्म हासिल करे। इल्म किससे हासिल करे? इल्म वालों से इल्म हासिल करे। अब आप देख लीजिए, सवाल पढ़ें वापस और ये जुमला देखें। सवाल में क्या कहा गया? कौन से उसूल व ज़ाब्ते हैं जिस पर चल करके हम सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर रह सकते हैं, मजबूती के साथ इनहिराफात से बच सकते हैं, गुमराहियों से बच सकते हैं, नए नए रास्ते, नए नए मनाहिज लोगों ने बना रखे हैं, इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अब इसके बारे में जवाब देते हुए पहला उसूल क्या है? इल्म बसीरत वालों से वाबस्ता होना और इल्म वालों ही से इल्म हासिल करना। अब लोग जो है अगर इस उसूल पर नहीं चलेंगे तो अब आप बताइए कि कैसे वो अल्लाह ताला के सच्चे दीन पर और सलफ़ उम्मत के मिशन पर, सलफ़ उम्मत के मनहज पर कैसे टिकेंगे? न जाने कहां कहां चले जाएंगे। इसलिए इल्म वालों से जुड़ना है, इल्म वालों ही से इल्म हासिल करना है। शोहरत है किसी की, मीडिया पर मकबूलियत है किसी की, किसी के गुफ्तगू का अंदाज बहुत ही सिंपल है, इससे मुतासिर हो जाए कोई, किसी का अंदाज अवामी टाइप का है, उससे मुतासिर हो जाए, किसी आदमी की गुफ्तगू के अंदर चुटकुले हैं मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर फुकाहात यानी हंसने खिलखिलाने का माहौल है, इंजॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, अच्छा लगता है, घंटे 2 घंटे बहुत मज़े से गुजर जाते हैं, इसलिए उससे जुड़ जाना। किसी के यहाँ एक्शन है, किसी के यहाँ सुर लगाई जाती है, कोई गाता है मीठी आवाज़ के अंदर श्लोक पढ़ता है मिसाल के तौर पर, या कोई आदमी किसी अंदाज में, इस अंदाज में गुफ्तगू करता है कि कानों को लज्जत मिलती है, जब वो रवानी में बोलता है तो ऐसा लगता है कि कानों में रस घोल रहा है और उसकी शीरीनी उसके दिल में उतर रही है। इस किस्म से, या कुछ लोग किस्सा गो हैं, वाइज़ीन हैं, जिनके पास बेसर पैर के बहुत सारे वाक़यात हैं, जिसको सुनकर के आदमी मुतासिर हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी उसकी वजूद में राशा तारी हो जाता है, कभी तारी हो जाती है, कभी इस कदर मुतासिर होता है कि वो दुनिया से बेगाना होकर के दीन से भी वाबस्ता होने की कोशिश करता है। इस तरह की चीज़ों से मुतासिर होकर के इंसान अगर उनसे जुड़ जाए, मुताल्लिक़ हो जाए, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इल्म और बसीरत से जुड़ना है, इल्म और बसीरत वालों से जुड़ना है। ऐसे मयार, ऐसे पैमाने आजकल होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं पैमाने, कि इंसान हैरान है। एक संजीदा आदमी जो इल्म चाहता है, जो बसीरत चाहता है, जो कुरान और सुन्नत के रोशन दलाइल बराहीन चाहता है, जिसकी रोशनी में वाकई वो अपने आप को सच्चे दीन पर रखे और इनहिराफात से, ज़लालतों से अपने आप को बचा सके, वो हैरान है कि इस तरह के माहौल में वो कहाँ जाए, किससे सीखे। वरना दूसरा तबका तो बहुत खुश है, उसे बड़ी लज्जत मिलती है, बड़ा मज़ा आता है। याद रखें, कोई मयार नहीं है, कोई पैमाना नहीं है सिवाय इसके कि इल्म और बसीरत होना चाहिए, इल्म और बसीरत होनी चाहिए। ये पहला उसूल है, उन्हीं से इल्म हासिल करना है। तो हमें चाहिए कि हम किसकी तलाश करें? इल्म की तलाश करें, अहले इल्म की तलाश करें। और जो कुछ हमने इशारे किए हैं, इस तरह की सोच और इस तरह की जहनियत से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें सच्चे इल्म वालों से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए, जिनके यहाँ खालिस मनहज है, खालिस अकीदा है, कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं, मुस्तरद हवाले हैं, जो उसी लीक पर, उसी राह पर, उसी लकीर पर चलते हैं। हर सूरत में जो लकीर अल्लाह के नबी के सहाबे किराम और ताबईन की लकीर है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मतवाले और शहदा थे, उन्हीं की लकीर पर चले। और ये लकीर तमाम तर मसाइल में कोई तौहीद व सुन्नत तो लिए हुए है, लेकिन उसको पेश करने का जो तरीक़ा है वो सहाबा और सुन्नत की लकीर पर नहीं है, बल्कि वो जदीद माहौल में जो कुछ मज़ेदार है, जो कुछ इंजॉयमेंट का रास्ता है, उसको अख्तियार कर लेता है। याद रखें, निसाब भी किताब व सुन्नत का है, सलफ़ उम्मत का है, तरीक़ा भी, ज़ाब्ता भी, दावत का उसलूब भी
اور سب کچھ علم اور بصیرت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں حق کے دلائل ہیں تو حق کے دلائل کو سیکھنے کا بھی طریقہ ہے، سکھانے کا بھی طریقہ ہے، اور اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی طریقہ ہے۔ سلفی دعوت کے اصول اور ضابطوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ دعوت کا جو طریقہ چل رہا ہے، یہ طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت میں آدمی جس طرح سے چاہے، جو راستہ چاہے، جو انداز چاہے پکڑ لے اور سمجھے کہ یہ مفید ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے الگ الگ رخ بن گئے۔ کوئی دین اور دعوت کے نام پر یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اگر گانے بجانے سے قریب آتے ہیں، انجوائمنٹ سے اگر قریب آتے ہیں، یا کوئی ایسی مجلس کرنے سے قریب آتے ہیں جس میں ان کو منورنجن ملے، تو لوگ اس کو بھی دعوت کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رقیے کا طریقہ، دم اور جھاڑ پھونک کا طریقہ بنا رکھا ہے کہ اس سے لوگ قریب آتے ہیں، اس سے ہم تعویذ کاٹ لیتے ہیں وغیرہ۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، ایسا کوئی ضابطہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا دیا جائے کہ اس بنیاد پر جو طریقہ رقیے کا جو طریقہ چل رہا ہے مروجہ، وہ سب درست ہے، صحیح ہے۔ ایسی باتیں کہنا یہ سلف امت کے منہج اور ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہم حق پہنچانے کے لیے غایت مقصد اچھا ہے، اس اچھے مقصد کو پانے کے لیے وسیلہ کوئی بھی استعمال کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ غایت لا تبرر الوسیلہ، الغایت لا تبرر الوسیلہ، مقصد یہ وسیلے کو نیک نہیں بنا دیتا ہے کہ مقصد اچھا ہے تو اب وسیلہ کوئی بھی اختیار کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، اللہ کے گھر کی یعنی نماز پڑھنا ہے، سجدہ رکوع کرنا ہے، اب کہے اتنا اچھا مقصد ہے، اللہ کی توحید کا مقصد ہے، اللہ کی بندگی کا مقصد ہے، مسجد قائم کرنا ہے، تو چلو اب جگہ جو ہے وہ غصب کر کے لے لی جائے، چوری کر کے لے لی جائے، خیانت کر کے لے لی جائے۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اب اس مقصد کے پیش نظر وہ چوری جائز نہیں ہو جائے گی، وہ غصب جائز نہیں ہو جائے گا، وہ 2 نمبر 4 نمبر وہ خیانت جائز نہیں ہو جائے گی، وہ رشوت اور سود جائز نہیں ہو جائے گا وغیرہ۔ یہ موٹی مثالیں ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ علم اور بصیرت سے جڑنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اور اپنی فکر میں گردش کرنے والی باتوں کے سلسلے میں انہی سے مشورہ کرے تاکہ اس بارے میں ان کی رائے کی روشنی میں قدم اٹھائے۔ اپنی فکر میں گردش کرنے والی باتوں کے سلسلے میں، یعنی فکر، دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے، یہ دماغ میں آ رہا ہے، یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن و دماغ میں، اس کو کس سے شیئر کریں؟ انہی بصیرت مند علماء سے شیئر کریں، سچے علماء سے شیئر کریں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں، انہی سے مشورہ کریں تاکہ ان کی تاکہ اس بارے میں انہی کی رائے کی روشنی میں قدم آگے بڑھائیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ بھی شیخ صالح فوزان نے بڑی ہی بصیرت کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، کیونکہ آج نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے ازم، نہ جانے کتنے حزب، نہ جانے کتنی پارٹیاں، نہ جانے کتنے مناہج بنے ہوئے ہیں۔ نوجوان اس کو سنتا ہے، اس کو سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، الجھن میں رہتا ہے، اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا گردش کرتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں جو کچھ گردش کر رہا ہے کہ فلاں فرقہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، فلاں فرقے کے یہاں بڑا اچھا کام یہ ہے، اس کے یہاں کچھ کمیاں ہیں لیکن یہ اچھا ہے، اس کے یہاں یہ کمیاں ہیں مگر یہ اچھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان افکار کو، ان الجھی ہوئی باتوں کو جو ذہن و دماغ میں گردش کر رہی ہیں، اس کو کس سے شیئر کرے؟ سچی بصیرت مند علماء سے شیئر کرے اور ان سے پوچھے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، میری فکر میں یہ آ رہا ہے، میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے، میں ایسا سوچتا ہوں، رہنمائی کیجئے سلف صالحین کے منہج کے مطابق کہ میری فکر، میری سوچ کہاں تک درست ہے، مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہم کو سلف امت کی راہ پر چلنے والے اور اسی مشن کے علماء سے وابستہ ہونا ہے۔ اس کے بغیر ہم راہ استقامت پر سلف صالحین کے منہج پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ پہلا اصول ہے جو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں معاملات میں دیر تک غور و فکر کرے، معاملات میں دیر تک غور و فکر کرے، عجلت نہ کرے اور لوگوں پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ اسے چاہیے کہ پہلے خوب تحقیق کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق کرنے کے بارے میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔
یہ دوسرا اصول ہے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر میڈیا کے اس پھیلاؤ اور بہاؤ کے ماحول میں۔ میڈیا کا تو ایک شعلہ ابل رہا ہے، ایک کہہ لیجئے کہ ایک لہر ہے، ایک موجہ ہے، اس اعتبار سے کہ ہر ایک اس لہر میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو متاثر پا رہا ہے۔ ایسے حالات میں تو خاص طور پر کسی بات کی تحقیق کیے بغیر اسے آگے بڑھانا بہت خطرناک ہے۔ ایسی چیزیں ہیں، اس سلسلے میں اب یہ موقع نہیں ہے کہ میڈیا جو جدید ہے آج کے دور کا، جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، ہے نا، اس کے اندر تحقیق کرنا، تدقیق کرنا، تثبت کرنا ایک دم بنیادی کام بن چکا ہے۔ آپ نے یہاں سے سنا، وہاں سے سنا، آپ نے یہاں پایا، وہاں پایا، آپ نے یہاں وہاں پھیلا دیا، بہت خطرہ ہے کہ آپ کا قدم اچھا نہ ہو، اس لیے کہ اس بہاؤ میں نہ جانے کتنی کتنی غیر مستند باتیں، غیر معتبر باتیں، بے سر پیر کی باتیں عام کر دی جاتی ہیں۔ کتنی دلیلیں، کتنے حوالے غلط، کتنی دلیلیں غلط، کتنی نسبتیں غلط، کتنے حالات غلط، کتنی ساری باتیں لوگ پھیلاتے ہیں۔ پھر ہر آدمی اپنی اپنی باتوں کو یہاں پھیلانا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک میدان ہے، ایک اکھاڑا ہے، جس کو چاہیے وہ اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا جوہر دکھائے، کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرے، معاملات میں دیر تک غور فکر کرے، عجلت نہ کرے، لوگوں پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، جلد بازی نہ کرے، ٹھیک ہے، خوب تحقیق کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ تحقیق کرنا، پتہ لگانا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری باتیں نوٹ کر دی جاتی ہیں اشتہارات کی شکل میں، پوسٹر کی شکل میں، اور اس پر حوالہ بخاری کا ہے، حوالہ مسلم کا ہے، حوالہ فلاں حدیث کا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو جرأت کرتے ہیں باقاعدہ فلاں کا قول نوٹ کرتے ہیں، امام فلاں نے اس کو صحیح کہا، امام فلاں نے ان کو حسن کہا، امام فلاں نے ان کو اس چیز کو اپنی کتاب میں نوٹ کیا۔ جبکہ آپ تحقیق کریں، تھوڑی سی تحقیق کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے طور پر یہ بات بے سر پیر کی ہے، غیر مستند ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں بہت ہی زیادہ ہمیں محتاط رہ کر کے لینی چاہیے، احتیاط کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جلد بازی کریں اور اس کا انجام ہمارے حق میں اچھا نہ ہو، ندامت کا، شرمساری کا ماحول بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی دوسری آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ آ رہا ہے، ابھی صرف ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ اس کا پس منظر آ رہا ہے نیچے حاشیے میں۔ تم دنیوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تبینوا یعنی تمہیں جو خبر پہنچی ہے اس کی خوب تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو۔ تو بہرحال اس کا پس منظر آگے آ رہا ہے حاشیے میں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اور جب وہ چیز ثابت ہو جائے، یعنی تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا نا، کوئی بات آئے، کوئی خبر آئے، کوئی معلومات آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، جلد بازی مت کرو، جلدی سے ایکشن مت لے لو، جلدی سے فیصلہ مت کر لو، جلدی سے حکم نہ لگا دو، تحقیق کر لو۔ کہتے ہیں جب وہ چیز ثابت ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اسے ایسے طریقوں سے نبھاؤ جو اصلاح و بہتری کے ضامن ہوں۔ جب تحقیق کر کے پتہ چل جائے تو اب اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ ایسے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ایسے طریقے سے نبھانا ہے جو اصلاح و بہتری کے ضامن ہوں۔ سخت گیری
یعنی مضبوط سختی سے پکڑنا یا تشویش بے چینی پیدا کرنے والے طریقوں سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ عام طور پر حکم لگانے کا مسئلہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس میں ہمیں اتنی آسانی سے نہیں پڑ جانا چاہیے، اتنی جلدی سے ہمیں کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا دینا چاہیے، کسی کے بارے میں ایک فیصلہ عجلت میں نہیں کر دینا چاہیے، تحقیق سے بھی کام لینا چاہیے۔ تحقیق ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد جو تعامل اور بیہیویئر ہونا چاہیے اس میں بھی خیر خواہی کا، نرمی کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ بے شک کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کا معاملہ صحیح نہیں، اس کا منہج صحیح نہیں، اس کا فلاں موقف غلط ہے، اس کا فلاں موقف غلط ہے، تو پہلے تو تحقیق ہو جائے، اور تحقیق ہو جانے کے بعد جب پتہ چلے کہ واقعی معاملہ ایسا ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ، خیر خواہانہ، جارحیت کا نہیں، یا اول فول انداز نہیں، یا بد زبانی یا تند کلامی کا نہیں، بلکہ اصول، دلائل، حوالے اور شفقت اور نرمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ، خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ معاملہ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، تبادلہ خیال کرنے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوشخبری دینے والا رویہ ہونا چاہیے، نفرت دلانے والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تمہیں جو بھیجا گیا ہے آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، یسر کرنے والا، ان مع العسر یسرا، آسانی پیدا کرنے والا، ولم تبعثوا معسرین، سختی کرنے والا، مشقت میں ڈالنے والا، پریشانی میں ڈالنے والا بنا کر کے، دشواری پیدا کرنے والا بنا کر کے تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ہماری عام صفت بیان فرمائی اللہ کے نبی نے، اس امت کے لوگوں کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سختی اور دشواری پیدا کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے معاملہ حق پہنچانے کا تو رہے گا، صحیح منہج سمجھانے کا تو رہے گا، لیکن انداز، اسلوب ٹیڑھا، ترش، یا مثال کے طور پر جارحیت کا، یا مثال کے طور پر بد زبانی کا، تند کلامی کا، اول فول کا، یا بسا اوقات طنز اور تعریض، اس قدر کی گالی گلوچ تک کی نوبت آ جائے، یہ سرے سے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فاضل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا ان منکم منفرین فمن اما الناس فلیخفف فان وراءه الضعیف وذا الحاجہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یقیناً تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، لہذا جو لوگوں کی امامت کرائے ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور صاحب حاجت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کب فرمائی تھی؟ یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز لمبی ہو گئی تھی اور ایک شخص نکل کر کے جماعت سے، نماز کے اندر سے نکل کر کے الگ تھلگ ہو گیا تھا اور جا کر کے اپنی نماز الگ پڑھ لیا تھا، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، دن میں ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پانی ڈھو کے لاتے ہیں، آج کل کی طرح وسائل تو نہیں تھے، بڑی مشقت سے ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں تھکان رہتی ہے، بہت مشکل میں سے ہم نماز پڑھ پاتے ہیں، اور ایسے میں اتنی لمبی نماز پڑھائی انہوں نے کہ ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، دیکھو کچھ لوگ نفرت دینے والے بن جاتے ہیں۔ اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانا چاہیے کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے کترائیں، یہ اللہ کے نبی نے اب آپ سوچیے نماز کے اندر بھی نفرت دلانے والا کام نہیں کرنا ہے، نفرت دلانے والا کام نہیں کرنا۔ اب نماز سے بڑی عبادت، اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، صلاۃ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرائے فلیخفف، تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے،
امامت کرنے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی رعایت کرے. اس میں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، اگر عورتیں ہیں اگر پڑھ رہی ہیں نماز تو ان کے ساتھ خاص طور پر مسئلے ہیں. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم نماز ہلکی پڑھائیں، متوسط پڑھائیں، ایسی پڑھائیں کہ سنت بھی ادا ہو جائے اور لوگوں کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو. اگر آدمی تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو بات الگ ہے، جیسی چاہے ویسی پڑھے، جتنی اس کو ہمت ہو لمبی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہے فَإِنَّ وَرَاءَهُ الضَّعِيفَ ذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور ضرورت مند لوگ رہتے ہیں. تو یہ پتہ معلوم یہ ہونا چاہیے، بتانا یہ مقصد ہے. فرماتے ہیں کہ آسانی فراہم کرنا، آسانی کی چھاپ آپ کے کام میں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ امامت میں، معاملات میں، بیہیویئر میں، رہن سہن میں، حکم لگانے میں، ہر چیز میں کیا غالب ہونا چاہیے؟ نرمی کا پہلو غالب ہونا چاہیے، شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. ایسا نہ رہے ایک دم جارحیت، تند کلامی، سخت کلامی، آپ کے پاس کوئی آنا نہیں چاہتا، آپ کی بات کوئی نہیں سننا چاہتا کیونکہ آپ اول فول بولتے ہیں. حق گوئی کی بات نہیں ہو رہی کہ حق گوئی نہیں کرنا ہے، حق گوئی کا اسلوب اور طریقہ بتایا جا رہا ہے. اب حق بات کو سننے سے کوئی بھاگ رہا ہے تو کیا حق نہیں بولیں گے؟ حق تو بولیں گے میرے بھائی، حق تو بتائیں گے، لیکن حق کو بیان کرنے کا انداز سنجیدہ اور سلجھا ہوا اور تفہیم کا، سمجھانے کا، اور اسے اچھی طرح سے ہے نا اس کو اس طرح سے بتانے کا کہ حق واضح ہو جائے اور اس کے ساتھ نفرت کا، شدت کا، جارحیت کا کوئی ماحول نہ بننے پائے. تو بہرکیف کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ مسائل کو بڑی دانائی اور سنجیدگی سے نبھایا جائے. جو بصیرت کا لفظ آیا ہوا ہے قرآن کی آیت میں، اس میں بصیرت کے اندر علم کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی جاننا شامل ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا بھی شامل ہے. کسی کے لیے ایسے میدان میں گھسپیٹ کرنا جائز نہیں جسے وہ اچھی طرح انجام نہ دے سکتا ہو. جس کا جو کام ہے اور اس کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے وہی وہ کام کرے. تو یہ دوسرا اصول ہے جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا اصول دیکھیے، کہتے ہیں ایک اصول یہ بھی ہے تیسرا اصول یہ بھی ہے کہ انسان اہل علم کی ہم نشینی اختیار کر کے اور ان کے آرا سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے. ہے نا، علم و بصیرت سے وابستگی کی بات آ چکی ہے، اور یہاں براہ راست اہل علم کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھانے کی بات ہو رہی. انہی کی رائے سے، تصدر بالرائے جس کو کہتے ہیں، آگے بڑھنا ان کی رائے سے، آگے بڑھنا ان کی رائے سے، قدم اٹھانا ان کی رائے سے. یہ خاص طور پر ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان اہل علم کی ہم نشینی اختیار کر کے اور ان کے آرا سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے. نیز سلف صالحین کی کتابیں پڑھے. بعد والوں نے جو عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں اور منطق اور فلسفے اور لاجک سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کی ہے وہ نہ پڑھے. لوگوں کی عقلانیت، لوگوں کی لاجک اور دانشوری کی ہے نا بھولائیوں میں آدمی نہ جائے. آدمی کو کیا کرنا ہے؟ سلف صالحین کی کتابیں پڑھیں، اسلاف امت کے علماء و مصلحین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں. یہ ہے ہمارا حق پر قائم رہنے کے لیے، صحیح منہج پر قائم رہنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں اور اصول و ضوابط جس کے ذریعے سے ہم قائم رہ سکتے ہیں. تو اصل میں یہی ہے، علماء سے وابستگی، ہم نشینی اور سلف صالحین کی کتابیں اور اسلاف امت کے علماء اور مصلحین کی سیرتوں کا مطالعہ. دیکھے کہ وہ کیسے معاملات کو انجام دیتے تھے، لوگوں کو کیسے نصیحت کرتے تھے، بھلائی کا حکم کیسے دیتے تھے اور منکر سے کیسے روکتے تھے اور چیزوں پر حکم کیسے لگایا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ان کی سیرت اور سوانح میں، ان کی تاریخ میں اور اسی طرح گزرے ہوئے نیک کاروں اور راست بازوں کے قصوں میں درج ہیں. تو ہمارے سامنے تو ایک پورا نمونہ ہے، پورا دستور ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں سلف صالحین تو اس سے مراد صرف وہ گزرا ہوا پیچھے کا وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے. یہ بھی بدعتیوں نے اس طرح کی بات کہی.
بدعتیوں نے اس جہمی عالم کو بھی آپ نے جانا ہوگا، جہمی ہے وہ شخص محمد سعید رمضان بوطی نام کے آدمی نے، اس سے پہلے بھی غالباً ہم نے کہیں ذکر کیا تھا کہ اس شخص نے یہ فتنہ دنیا کے اندر پھیلایا۔ وہ کہتا ہے کہ سلفیت کوئی منہج نہیں ہے، کوئی منہج نہیں ہے، کوئی اسلام کا راستہ نہیں ہے جس پر چلنے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے مرحلۃ زمنیۃ مبارکہ، ایک مبارک بابرکت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی ایک دور گزرا، وہ دور بڑا اچھا تھا، لیکن وہ جو لوگ تھے اس دور کے وہ آئیڈیل ہوں ہمارے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ سلفیت کو سمجھانے میں بھی لوگوں کو الجھاؤ میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس طرح سے اس نے بھی گویا کہ سلفی مشن کو پورے طور پر یعنی منہدم کر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ سلفیت سے مراد ایک ٹائم پیریڈ ہے، پرانا گزرا ہوا ٹائم پیریڈ وہ مراد ہے۔ وَلَيْسَتْ مَذْهَبًا اسلامیًا، کوئی اسلامی مسلک یا اسلامی منہج نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، سلفیت دراصل ایک منہج ہے، زندگی کا دستور ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کا سب سے زیادہ مبارک اور ستھرا پیریڈ اگر گزرا ہے تو وہی صحابہ کرام کا دور ہے، ان کے بعد تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا۔ تو یہ بھی اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، سلف کی کتابیں پڑھی جائیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک پورا نظام قرآن کا، سنت پر، اس پر عمل کرنے کا دنیا کا سب سے ستھرا پیریڈ گزر چکا ہے، اور دنیا کے سب سے معتبر لوگ گزر چکے ہیں۔ انہی کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، ہر مسئلے میں آئیڈیل بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے یقیناً ان پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہ قصوں میں، ان کے واقعات میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم ان لوگوں کی زندگیاں پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں۔ آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آدمی تجدد کے نام پر دین میں بھی نیا راستہ تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں تجدد جتنا آپ کرنا چاہیں کریں، جب تک کہ دین کے خلاف نہ جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین کے اندر تجدد نہیں۔ دنیا کتنا بھی نئے پن کی طرف جائے، ماڈرنزم کی طرف جائے، لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی پرانا دین جو اتر چکا ہے 1400 سال پہلے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو دنیا آگے جائے گی ضرور، لیکن وہ دین جو فالو کیا جائے گا وہ بالکل پرانا والا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں میں کیا کریں جب صحابہ نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالامر العتیق، علیکم بالامر العتیق، تم لوگ ایک دم پرانے والے راستے کو لازم پکڑنا۔ عتیق کسے کہتے ہیں؟ پرانے کو، البیت العتیق پرانا گھر، اسی لیے البیت العتیق کی طرح سے علیکم بالامر العتیق، پرانا والا راستہ۔ جاؤ پیچھے، دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی، گرچہ وہ گھوڑے کا دور تھا، خچر کا دور تھا، گدھے کا دور تھا، اونٹوں پر چلنے کا دور تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، دنیا کی ترقیات نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، ہے نا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، دور پرانا تھا، لیکن جتنا بھی دور آگے جائے گا ہمارے لیے دین کے اعتبار سے جو سب سے معتمد راستہ ہوگا وہ پرانا والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں، پیچھے جائیں، ان کے قصوں میں، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیونکہ مسلمان اس امت کا ایک فرد ہے، مسلمان اس امت کا ایک فرد ہے، اور امت آغاز اسلام سے قیامت تک کے مسلمانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت کس کا نام ہے؟ پوری امت کا نام ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب پہلے سے لے کر آخری فرد تک سب کے سب کون ہیں؟ یہ امت کے افراد ہیں، یہی مجموعی امت ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ سلف صالحین کی سیرت اور احوال کا مطالعہ کرے کہ وہ مسائل کو کس طرح انجام دیا کرتے تھے، اس بارے میں ان کا طور طریقہ کیا تھا، اس بارے میں ان کا طور طریقہ کیا تھا۔
تاکہ ان کے منہج و طریقے پر چلے اور جلد بازوں کی باتوں اور جاہلوں کی حرکتوں کو بالکل نہ دیکھے جو بلا علم و بصیرت لوگوں میں جوش اور جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اشارہ ہے اخوانیت کی طرف، اخوانیت کی طرف۔ یہی لوگ عاطفہ، یہی لوگ جذباتیت، یہی لوگ جارحیت، اور یہی لوگ اس معاملے میں جوش، اشتعال، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں شیخ صالح فوزان کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جلد بازی سے، جلد بازوں سے، جاہلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سے کتابچے یا تقریریں یا مقالات اور مضامین ایسے لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں جو شرعی امور سے جاہل اور نابلد ہیں۔ ابھی شیخ صالح فوزان نے بڑی جرأت سے اس وقت کے جو کتابچے یعنی چھوٹے پمفلٹ جو ہوتے ہیں، چھوٹی کتابیں یا اور بھی مضامین ہیں یا تقریریں ہیں، لیکچرز وغیرہ، اس زمانے میں اور آج سے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے یہ، اس وقت یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ آج کا یہ میڈیا اگر آپ دیکھیں، اس کو سامنے رکھیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اتنا زیادہ میڈیا کا پھیلاؤ ہے، صبح شام نہ جانے کیا کیا نشر ہو رہا ہے، بولی جانے والی چیزیں، دیکھی جانے والی چیزیں، پڑھی جانے والی چیزیں، نہ جانے کتنا کتنا نشر ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کل بہت سے کتابچے، تقریریں یا مقالات اور مضامین ایسے لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں جو شرعی امور سے جاہل و نابلد ہیں۔ اب آپ بات سمجھیں، شرعی امور یعنی دین کے گہرے علم سے نابلد ہیں۔ اب ان کے پاس مٹیریل کیا ہے، ان کے پاس صلاحیت کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں بس لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ کیا کام ہے ان کا؟ لوگوں کو بھڑکانے کا کام ہے، اور ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جس کا حکم نہ انہیں اللہ نے دیا ہے نہ اس کے رسول نے۔ ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے نہ اس کے رسول نے۔ اگر یہ چیزیں اچھے مقصد اور نیک نیتی سے بھی صادر ہوئی ہوں تو بھی اعتبار حق اور درستگی کا ہے، نہ کہ نیت اور ارادے کا۔ اور یہ تو شریعت کے اصولوں میں سے ہے۔ آپ صرف نیت اچھی رکھیں، کچھ بھی پھیلائیں، اس کا اعتبار نہیں شریعت کے اندر۔ آپ کی نیت بھی صحیح ہو اور آپ کا منہج بھی صحیح ہو، کیا پیش کرنا ہے وہی پیش کرنا ہے، اور کس نیت سے پیش کرنا ہے اسی نیت سے پیش کرنا ہے۔ میری نیت بہت اچھی ہے لیکن میں نے قدم جو اٹھایا وہ قدم غلط ہے۔ میری نیت بہت اچھی ہے لیکن جو میں نے بولا ہے وہ غلط ہے، میں نے جو کہا ہے، جو کیا ہے وہ غلط ہے، میں نے جو تصرف کیا ہے وہ بیجا ہے۔ اس لیے نیت اور ارادہ کافی نہیں ہے، نیت اور ارادہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ راستہ اور ٹریک بھی اچھا ہونا چاہیے، کام بھی درست ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اتنی آسانی سے اس مسئلے کو بطور حوالہ اور بڑا حوالہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن کہتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑا خیر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، خیر کا جذبہ رکھنا کافی نہیں ہے۔ کتنے بدعتی ہیں جو صراحت کے ساتھ بدعتیں ہی انجام دیتے ہیں لیکن ان کی نیتیں اچھی ہیں۔ میلاد والوں کی نیتیں کیا خراب ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کیا ان کی نیتیں غلط ہیں؟ ان کی نیتیں بہت اچھی ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے جذبے سے ہی یہ کام کرتے ہیں، بلکہ ان کی نیتیں اتنی خالص ہیں اس مسئلے میں کہ وہ آپ کو، ہم کو بدنیت سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، ان کو نفرت۔ کیسے مسلمان اللہ کے نبی کی پیدائش بھی، خوشی بھی نہیں مناتے؟ تو لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہم پابند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین کے، آپ کے حکم و فیصلے کے پابند ہیں، سلف امت کی راہ کے پابند ہیں۔ اس لیے صاف صاف اس بات کو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں بس بھڑکاتے ہیں، بس لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھڑکاتے ہیں۔ اب اخوانیوں کا کام کیا ہے؟ حکمرانوں کے خلاف اکسانا، ہمیں ایسا کر دینا چاہیے، ہمیں ایسا کر دینا چاہیے، دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط نہیں ہوگا اور ہماری طاقت نہیں بنے گی تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے نا اسلام کو، مسلمانوں کو رسوا کرنے کا کام کر، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان صاف کہتے ہیں بس لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ اگر یہ چیزیں اچھی نیت سے بھی کہی جا رہی ہوں، کی جا رہی ہوں، تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔
نیت صرف نہیں دیکھی جائے بلکہ کام دیکھا جائے گا، اس سنت کے مطابق سلف کی راہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بھئی مسجد کے اندر، مسجد کوفہ میں جب سب لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اور اسے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی ان کو 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا کر کے جب تنبیہ کیا، ڈانٹا، منع کیا، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب تھا نا، اے ابو عبد الرحمن آپ اتنا کیوں ناراض ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ ما اردنا الا الخیر، ما اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد تو بھلائی کا ہے، ثواب کا ہے، نیکی کا مقصد ہے، نیت ہماری بھلائی کی ہے، آپ کیوں اتنا ناراض ہوتے ہیں؟ ہم نیکی کی نیت سے، نیکی چاہنے کے لیے، نیکی چاہتے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے نیک نیت لوگ ہوتے ہیں لیکن پاتے نہیں ہیں، نہیں پاتے۔ کتنے لوگ بھلائی چاہنے والے ہیں، بہت سارے لوگ بھلائی چاہنے والے ہیں، ان کی نیت یہ کہ بھلائی کا کام کریں، لیکن وہ بھلائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک نیتی کافی نہیں ہے، طریقہ بھی سنت کا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے صاف صاف بات ہے کہ ہمیں نیک نیتی سے کوئی چیز کی جائے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ حق کا اعتبار ہے، جو کچھ صحیح ہے اس کا اعتبار ہے، جو صحیح ہے حق ہے اسی کا اعتبار ہے۔ نیت آپ کی کتنی بھی اچھی ہو، آپ اگر حق اور درست راستے پر نہیں چلیں گے تو آپ کی نیت کا ہم خیال نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے، اور حق وہ ہے جو سلف امت کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کے موافق ہو، جو سلف امت کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کے موافق ہو، یعنی کتاب و سنت ہو، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سلف امت نے کتاب و سنت کو جیسے سمجھا ہو اس کے مطابق ہو۔ اس لیے دونوں چیزیں، تینوں چیزیں لازم ہیں۔ رہا معاملہ لوگوں کا، یعنی لوگوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ امت کے لوگوں کا معاملہ، پبلک کا معاملہ، لوگوں کا معاملہ، بڑے ہوں چھوٹے ہوں کوئی بھی ہوں، ان کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی نکل سکتی ہیں، غلط بھی نکل سکتی ہیں، لہذا صحیح بات لے لی جائے گی اور غلط بات چھوڑ دی جائے گی۔ کسی کو فالو ایسا نہیں کیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور یاد رکھیں، شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات لے لی جائے گی اور غلط بات چھوڑ دی جائے گی۔ صحیح کا پتہ کیسے چلے گا؟ غلط کا پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح کا پتہ ایسا چلے گا کہ وہ موافق ہوگا سنت کے، اور غلط کا پتہ ایسے چلے گا کہ وہ موافق نہیں ہوگا سنت کے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی عمل کیا، وہ عمل فلاں کرتے ہیں، اب اس کو جب چیک کیا گیا تو وہی عمل واقعی اللہ کی نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صحیح کا پر عمل کرنا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اب دیکھا گیا کہ فلاں صاحب کا کام نبی کی سنت کے مطابق ہے، فلاں امام ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں ہے نا، کوئی بھی ہو، فلاں کی بات ہم جب دیکھ رہے ہیں تو وہ نبی کی سنت کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ اس کی بات کو لے لیا جائے گا۔ لیکن عمل جو کیا جائے گا وہ اس نیت سے نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کا قول ہے، بلکہ عمل اس نیت سے کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے صحیح پر عمل کے پیچھے سوچ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نیت کافی نہیں ہے سنت کے بغیر، اور سنت کافی نہیں ہے نیت کے بغیر، دونوں ضروری ہیں۔ ایک آدمی، چھوٹی سی مثال میں ماحول کی مثال، یعنی عام جو مسائل اور جھگڑے کی مثال ہے، یعنی عام طور پر جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نماز کے مسائل میں تقلیدی گروہ بندیوں کے اعتبار سے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال بہت معروف ہے، ہمارے علماء دیتے رہے ہیں۔ مثال ایسی ہے کہ ایک شخص شافعی مسلک سے جڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ شافعی کہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہاتھ نماز میں سینے پر باندھنے کا مسلک موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حدیث میں ہم چیک کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنا ہے، تو ہمیں حدیثوں سے کیا ملتا ہے ثبوت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہاتھ کو سینے پر باندھنا ہے۔ پتہ چلا کہ امام شافعی کا مسلک سینے پر ہاتھ باندھنے والا نبی کی سنت کے مطابق ہے،
ہے کہ نہیں؟ لیکن اب امام شافعی سے نسبت رکھنے والا ایک بھائی یا ایک بہن اگر اس لیے ہاتھ سینے پر باندھے کہ امام شافعی کا مسلک، تو ایسی صورت میں وہ سنت کا پیروکار نہیں مانا جائے۔ ہاتھ سینے پر اس لیے نہیں باندھنا ہے کہ امام شافعی نے باندھا ہے اور وہ سنت کے مطابق نکلا، بلکہ ہاتھ ہمیں اس لیے باندھنا ہے ہاتھ سینے پر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی ہے، اسی کے پابند امام شافعی بھی تھے، اسی کے پابند سارے لوگ ہیں، اسی کے پابند ہم بھی۔ تو ایک شافعی شافعیت کے نیت سے اگر ہاتھ سینے پر باندھتا ہے تو وہ سنت پرست نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امام شافعی کے مسلک سے جڑنے کی وجہ سے ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، اس لیے باندھ رہا ہے کہ وہ امام شافعی کے مسلک کا ہے، شافعی ہے، اور امام شافعی ہاتھ باندھتے تھے سینے پر۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہماری جستجو سنت ہونی چاہیے، ہماری تلاش نبی کا طریقہ، نبی کے صحابہ کرام کا مشن ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کی بات کیونکہ فلاں کے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے اس لیے ہمارا مسلک پر چلنا صحیح ہے۔ مسلک پرستی نہیں ہے بلکہ حق پرستی ہونی چاہیے، اس لیے یہ نیت بھی ہے۔ تو اب یہاں دیکھا آپ نے، سنت نہ ہو، راستہ نبی کا نہ ہو تو نیک نیتی کافی نہیں ہے، اور نیت اچھی ہو لیکن سنت کا راستہ نہ ہو، یعنی نیت اچھی ہے کہ ہاتھ رفع دین ہم کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہے تو سنت کے مطابق، لیکن دل میں کیا ہے، میں شافعی مسلک کا ہوں، شافعی کا مسلک صحیح ہے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے پر باندھنا چاہیے۔ تو شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے سنت کی اتباع کرنا، سنت کی پیروی کرنا۔ تو دونوں لازم ملزوم ہے، ایک کو چھوڑنے سے عمل ناقابل قبول ہو جائے گا، اور یہی دونوں عمل کی قبولیت کی شرطیں ہیں کہ نیت بھی خالص ہو اور طریقہ بھی سنت کی پیروی کا ہو۔ کیا کہا؟ حق وہ ہے جو سلف امت کی سمجھ کے مطابق، اچھا بات ہو گئی نا، صحیح بات لے لی جائے گی، غلط بات چھوڑ دی جائے گی۔ تو صحیح بات لے لی جائے گی مطلب صحیح بات سنت سے مطابق ہونے کی وجہ سے لے لی جائے گی، اور اعتبار سنت کا ہوگا نہ کہ فلاں کا ہوگا، اعتبار فلاں کا نہیں ہوگا بلکہ سنت کا ہوگا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ فلاں صاحب کا مسلک یا فلاں صاحب کا موقف اور ان کا منہج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ہم بھی سنت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی نبی کی سنت پر چل رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ امام شافعی کا مسلک ہے، اس لیے نہیں کہ احمد بن حنبل کا مسلک ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے یا حضرت امام مالک کا مسلک ہے، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ سنت ہے، اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ تب ہم واقعی اہل سنت ہوں گے، اہل الحدیث ہوں گے، واقعی تب ہم سلفی ہوں گے، اور واقعی ہم سچے پکے دین کے پیروکار اور اس پر عمل کرنے والے مانے جائیں گے۔ حاشیے میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ دیکھیے سوال جہاں شروع ہوا ہے، جواب شروع ہی میں شیخ صالح فوزان نے کیا کہا تھا؟ پہلا اصول یہ ہے، یہ 3 اصول بتائے شیخ نے، 3 اصول بتائے۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے، اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ کیا کرے؟ تحقیق سے کام لے، تحقیق سے کام لے، تدقیق سے کام لے، اور اشتعال کی بات نہ کرے، عجلت سے کام نہ لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرے اور سلف امت کی کتابیں، تحریریں یا ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، پڑھے، اس کے ذریعے سے انسان حق پر قائم رہے گا۔ اب آپ دیکھیے شیخ نے سلفی منہج پر قائم رہنے کے لیے جو اصول پوچھا گیا تھا اس میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تینوں باتیں، ان میں سے کوئی چیز نئی نہیں ہے کہ آج کا فلاں کام کرنا چاہیے، آپ کو فلاں فرقے سے جڑنا چاہیے، فلاں شخصیت سے، فلاں کو پڑھنا چاہیے، فلاں کو دیکھنا چاہیے، فلاں سے رجوع کرنا چاہیے، نہیں۔ 3 باتیں بتائیں، علم اور بصیرت سے وابستگی، اور دوسرا معاملات کے اندر جلد بازی نہیں، اور تیسری چیز ہمیں سلف صالحین کی سیرت اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے۔ اس پر حاشیے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھیں۔ اہل علم و بصیرت ہیں کون؟ اہل علم و بصیرت ہیں کون؟ آج تو ایسا
ذوق علم کا بگڑتا جا رہا ہے، علم کا ذوق یا علم کی پرکھ کا ذوق ایسے بگڑتا جا رہا ہے کہ بولنے والوں کو علم والا کہا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ بول لے جائیں، جو بہت زیادہ لوگوں کو اپیل کر لے جائیں، جو لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کر لے جائیں۔ شروع میں ہم نے ذکر کیا لوگوں کے اپنے انداز ہیں، لوگوں کے اپنے ایکشن ہیں، لوگوں کے اپنے طریقے ہیں، لوگوں کے اپنے ہے نا کیا کہتے ہیں سر ہے، اور مثال کے طور پر مجلس کو گرمانے کے لیے یا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ان کے پاس الگ الگ انداز کے گر اور طریقے ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ علم کی پہچان کی کسوٹی نہیں ہے، علم کی پہچان کی کسوٹی یہ نہیں ہے۔ صاف صاف کہتے ہیں کہ اہل علم و بصیرت ہیں کون؟ وہ ہیں جنہوں نے علماء توحید اور علماء منہج سلف سے علم حاصل کیا ہے اور اکابر سے علم سیکھا ہے۔ تین الفاظ، جنہوں نے علماء توحید اور علماء منہج سلف سے علم حاصل کیا ہے اور اکابر سے علم سیکھا ہے، یہ اہل علم و بصیرت ہیں۔ سب نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ اس سے جتنی نئی سوچ نئی فکر والے لوگ ہیں سب کے سب کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، کوئی نہیں اس کے اندر آئے گا۔ تو اہل علم و بصیرت وہ نہیں ہے جو لیڈنگ کر رہے ہوں، لیڈر بن کر کے امت کے درمیان یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ سب سے بڑا کام یہی ہے۔ جو صحیح معنوں میں سنت کے علماء ہیں، توحید کے علماء ہیں، سلف صالحین کے منہج کے علماء ہیں، ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ سلف صالحین سے علم حاصل کرنے والے، اس منہج کے علماء سے علم حاصل کرنے والے، آج تو پستی کا عالم یہ ہے کہ جن کی کوئی علم سے وابستگی نہیں ہے ان کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ علم ہی نہیں ہے، علم سے رشتہ ہی نہیں ہے، اور ان کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل، نمونہ، اغوا، پیشوا، قائد بنا رکھا۔ اس قدر پستی ہے علم کے میدان میں۔ تو اہل علم و بصیرت سے وابستگی آپ سوچئے کتنی کڑی شرط ہے، کتنی مشکل شرط ہے، اور یہ ایک دم لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باحیات تھے تو ساری امت اللہ کے نبی سے رجوع کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو علماء صحابہ جو تھے، کبار علماء صحابہ، لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی تخصصات کے اعتبار سے رجوع کیا کرتے تھے، جس میں جو سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے اس سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تفسیر فلاں سے، حدیث فلاں سے، فرائض فلاں سے، نسب فلاں سے، حلال و حرام فلاں سے، قضا اور فتویٰ فیصلہ فلاں سے، اس طرح سے ہر ایک سے اس سے علمی تخصص اور ذوق کی بنیاد پر لوگ رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو بہرحال آج تو حالت یہ ہے کہ لوگ جہلا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہے نا، جن کا پس منظر، جن کا بیک گراؤنڈ علم کتاب و سنت نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی بہت ساری جانبی سرگرمیوں اور جانبی حرکتوں کی بنیاد پر یا جانبی ترجیحات کی بنیاد پر لوگ ان سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک حالت ہے امت کی جس کا بہرحال دکھ ہے علم والوں کو، علماء کو، اور واقعی جو ہمارے بڑے ہیں، کبار ہیں، مصلحین ہیں، وہ واقعی اس مسئلے کو دیکھ کر بہت دکھ محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بھی یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ تو اکابر سے علم حاصل کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے علم ہی حاصل نہ کیا ہو ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یا جن لوگوں نے اپنی عقل کے ریزلٹ کو، عقل کے نتیجے کو دین بنا دیا ہو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جنہوں نے ادھر سے ادھر سے کہیں کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا ہو، پڑھ لیا ہو، اسٹڈی کر لی، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے بہرحال یہ جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی اس بات پر تعلیق میں شیخ جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، یہ سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، لا يزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم وعن امنائہم، جب تک امت کے لوگ اپنے بڑوں سے، اپنے سچے علماء سے اور اپنے امناء سے، امانت دار علماء سے علم حاصل کریں گے تب تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے۔ جب چھوٹے لوگوں سے، عقل پرستوں سے، بدعتیوں سے،
हवस परस्ती से, हवस परस्त लोगों से, या जो कम इल्म है, ला इल्म है, बे इल्म है, ऐसे लोगों से वाबस्ता होंगे। असागिर जिनको कहा गया, असागिर छोटों से इल्म हासिल करेंगे, पस्त लोगों से इल्म हासिल करेंगे, हलकू तो हिलाको बर्बाद हो जाए। उसी का ये निचोड़ है जो यहां पर पेश किया गया। इल्म, अब ये बात हो गई ना, इल्म किससे लिया जाएगा और अहले इल्म बसीरत कौन है। उसके बाद आगे कहते हैं इल्म उन लोगों से हासिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने मनहज सलफ के मुखालिफ तबाह कुन मनहिज वालों की शागिर्दी अख्तियार की हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उन लोगों से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने मनहज सलफ के मुखालिफ तबाह कुन मनहिज वालों की शागिर्दी अख्तियार की हो। ऐसे लोगों से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा। किससे किससे हासिल किया जाएगा और किससे किससे हासिल नहीं किया जाएगा। इसलिए याद रहे, जिनका मनहज सलफ के मनहज से हटा हुआ है और ऐसे लोगों के जो शागिर्द हैं, उनसे सीखा पढ़ा है, उनसे इल्म हासिल नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा भाई। सैयद कुतुब से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, हसन बन्ना से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, मौलाना मौदूदी से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, मोहम्मद सुरूर नायब ज़ैनुल आबिदीन से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, करजावी से इल्म हासिल नहीं किया, और जो आला शाकिलतिहिम, जो लोग भी इनकी राह पर चलने वाले हो, इनसे इल्म हासिल नहीं किया जाएगा। बतौर मिसाल है, ऐसा ना समझे कि बस यही 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। हमारा मकसद ये नहीं कि सबका नाम गिनाए, लेकिन इशारा है कि ये सबसे ज़्यादा मारूफ किस्म के लोग हैं जिनके मनहज में खुला खुला खलल मौजूद है, हर एतबार से, अस्मा व सिफ़ात के एतबार से, है ना, सुन्नत मुखालफत के एतबार से, अक़ल परस्ती के एतबार से, तावीलात के एतबार से, है ना, उसके अलावा और इस्लाम की हुकूमत और निज़ाम कायम करने के नाम पर अक़ीदे और फ़राइज़ को तहो बाला करने के एतबार से, किसी भी एतबार से, बहुत सारे एतबारात से आपको चीज़ मिलेगी। तो ऐसे मनाहिज के फासिद लोगों से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा। न इल्म उदबा और मुफक्किरीन से हासिल किया जाएगा। कुरान और सुन्नत का सलफ़े उम्मत के मनहज का इल्म नहीं है, बल्कि वो लिटरेचर का माहिर है। उसकी उर्दू ज़बान बहुत प्यारी है ना, उर्दू अदब लिटरेचर की ज़बान बहुत ज़बरदस्त है। अरबी का बहुत एक्सपर्ट है, अंग्रेजी का बहुत माहिर है, फ्रेंच का, फला का, यानी क्या मतलब, उदबा है। और मुफक्किरीन जो अपनी अक्ल से, अपनी राय से नई नई सोच ला करके उम्मत के बीच में रखते हैं, इनसे भी इल्म हासिल नहीं किया जाएगा। आज ये भी एक अजीब फितना बन गया है। लोग बहुत सारी किताबों के हवाले इसलिए दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कहते हैं उसकी ज़बान बहुत अच्छी। कौन सा मेयार है ये? कौन सा मेयार है कि उसकी ज़बान अच्छी है तो क्या उसका गलत और बातिल मनहज भी हजम कर लिया जाएगा? मनहज और अकीदे की फिक्र करना यह ज्यादा जरूरी है कि ज़बान बहुत अच्छी है इसलिए पढ़ना चाहिए। कितने लोग आपको मिलेंगे कहेंगे कि भाई उर्दू ज़बान में अगर सबसे अच्छी तफसीर कोई है तो मौलाना मौदूदी साहब की तफहीमुल कुरान है। अरबी ज़बान में कोई सबसे अच्छी तफसीर है तो सैयद कुतुब की फी ज़िलालिल कुरान है। उलमा लिख, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल अब्बाद अल बद्र से किसी ने एक बार सवाल किया, सामने की बात है, पुरानी बात है, कई साल पहले सवाल किया कि फ़ी ज़िलालिल कुरान जो तफसीर है, जिसको तफसीरुल ज़िलाल कहते हैं लोग, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा सैयद कुतुब मुफस्सिर नहीं थे, आलिम नहीं थे, कातिबुम मिनल कुत्ताब व अदीबुम मिनल उदबा, वो तो लिटरेचर के लिखने वाले थे, एक राइटर थे, एक अरबी ज़बान के माहिर थे, कोई मुफस्सिर और आलिम थोड़ी ना थे। तो उनकी किताब क्या तफसीर की किताब है? उसमें तो सब अक्ल परस्ती है, हवस परस्ती है, और न जाने कैसी कैसी बातें कही गई हैं। और इससे पहले हमने आपके सामने जिक्र भी किया है कि उनकी किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो सरासर अकीदे के सख्त खिलाफ है। बहरहाल उन तफसीलात में इस वक्त जाने का मौका नहीं। कहने का मतलब यह है कि अब ज़बान के नाम पर आप कहें फलां की ज़बान बहुत अच्छी है इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। अरे भाई, उसका मनहज कैसा है, उसका अकीदा कैसा है, उसकी राह कैसी है, उसकी सोच कैसी है, इसके एतबार से पढ़ना नहीं पढ़ना है कि ज़बान के एतबार से पढ़ना नहीं पढ़ना है। इस एतबार से तो नावल बहुत अच्छी है, ये कोई मेयार है? मेरे भाइयों, हमें फिक्र होनी चाहिए सबसे ज़्यादा किस बात की?
عقیدہ، منہج، سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ اس کے اندر صحیح ہے کہ نہیں، ایمان، عقیدے، عمل، ہر اعتبار سے اس کا راستہ صحابہ کا سلف کا راستہ ہے کہ نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہے اردو زبان میں آپ کو تفسیر پڑھنی ہے، تفہیم القرآن پڑھیے، کیونکہ اس سے اچھی زبان نہیں، تو آپ زبان اور لٹریچر سیکھنے کے لیے کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یا قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو آپ کے ہاں اعتبار زبان کا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں زبان اللہ کے کلام کو صحیح معنوں میں ویسے ہی سمجھنے کا ہونا چاہیے جیسے نبی نے، صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب رویہ ہے۔ تو ادبا اور مفکرین سے بھی علم حاصل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان اساغیر سے حاصل کیا جائے گا جن کے قدم علم میں راسخ اور پائیدار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جن کو برادرز کہا جاتا ہے، جوہلا، تھوڑی بہت معلومات، اسٹڈی ادھر سے ادھر سے، ایسے لوگ، ان کو کیا کہا ہے؟ نہ ہی علم ان اساغیر سے حاصل کیا جائے گا جن کی قدم علم میں راسخ اور پائیدار نہیں ہوئے ہیں۔ علم نہیں چاہیے، علم میں قدم راسخ ہونا چاہیے۔ رسوخ فی العلم، اللہ نے قرآن میں 2 جگہ علماء کی صفت بیان فرمائی ہے۔ والراسخون فی العلم منہم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ والراسخون یعنی ٹھوس علم والے، علم کی گہرائی رکھنے والے، اور دوسرا کیا ہے؟ ربانیین، ربانی علماء سے اور ایسے ہی راسخین علماء سے علم حاصل کیا جائے گا۔ انہی کو کیا کہا گیا ہے؟ انہی کا نام ہے اہل علم و بصیرت۔ یہ اہل علم و بصیرت۔ تو اب یہاں بات کیا چل رہی، کس کس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا؟ اس میں سے ایک کیا ہے لاسٹ میں؟ جن کے قدم علم میں راسخ اور پائیدار نہیں ہوئے۔ علم میں راسخ اور پائیدار ہونے کی بات تو بہت آگے کی ہے، وہ علماء ہوں، بصیرت مند علماء کے شاگرد ہوں، اور اس میں گہرائی ہو اور گہرائی ہو، یہاں تک کہ ان کے قدم علم میں مضبوط ہو جائیں، ان سے جن کا یہ حال نہ ہو، جن کی یہ حیثیت نہ ہو، ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جو علم کی بو بھی نہیں پائے صحیح سے، علم کی خوشبو بھی صحیح معنوں میں ان کو نہیں ملی، تو ایسے لوگوں سے علم کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو منہج سلف سے پوری طرح وابستہ کیا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی آدمی یہاں وہاں، اس تنظیم اس تنظیم، اس شخصیت سے جڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا سمجھ میں آیا کہ وہاں سے الگ ہو گیا، اور دوسرے نام سلفی اہل حدیث نام سے دائی بن کر کے کھڑا ہو گیا، اور ہم لوگوں نے اس کو بولنا سننا شروع کر دیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے آپ کو پوری طرح منہج سلف سے وابستہ کیا ہے؟ نکل کر کے آیا کہیں سے، لیکن وہ جہاں سے نکلا وہاں سے نکلا، لیکن وہ جہاں آیا وہاں آیا یا نہیں آیا، اس کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اس لیے منہج سلف سے پوری طرح وابستہ کیا ہے یا کہ نہیں کیا ہے؟ ایک پیراگراف ہے، یہ علم و بصیرت والے علماء ہیں نا، یہ علم و بصیرت والے لوگ ہیں، ایک پیراگراف میں دنیا کے سارے فتنوں کی قلعی کھول کر کے رکھ دی شیخ جمال حارثی۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس راستے کو سمجھ لیا کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے اور کس سے حاصل نہیں کرنا ہے، تو آپ سوچئے اس دور میں کتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک اور حاشیہ ہے، صفحہ نمبر 494 پر یہ ہے آیت کریمہ جو سورہ النساء کی آیت کریمہ ہے 94، جس میں یہ کہا گیا تھا نا ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ کیا تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو؟ اللہ کے ہاں بہت ساری نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ بہرحال اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کا پس منظر حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مر رجل من بنی سلیم على نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم الا ليتعوذ منكم۔ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات مختصر میں ختم ہو جائے۔ ایک آدمی بنو سلیم کا تھا،
قبیلے بنو سلیم کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سے گزرا۔ کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام تھے جو رات کو مدینہ طیبہ کی جو اسلامی نظام کی باؤنڈری تھی اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہیں کوئی سازش نہ ہو رہی ہو، کہیں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر رہا ہو، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ اسی دوران صحابہ کرام کے پاس سے ایک شخص گزرا جو قبیلے بنو سلیم کا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں چراتا ہوا ان کے پاس سے گزرا۔ فسلم علیہم، وہاں سے گزرا تو اس نے ان صحابہ کرام کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا۔ فقالوا، تو صحابہ نے کیا کہا، ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم، بھائی اس نے جو سلام کیا ہے یہ صرف اس لیے سلام کیا ہے تاکہ تم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ صحیح معنوں میں یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن اب سامنے سلام کر رہا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ مسلمان ہے اور آپ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ فعامدوا الیہ فقتلوہ، اب یہ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ایسا مسئلہ ہے اور شاید یہ دکھانے کے لیے سلام کیا تاکہ ہم سے بچ جائے، ہم اس کو کوئی سزا نہ دیں۔ بہرحال یہ سوچ کر کے اس کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا، اس بکری کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، اور اس کی بکریوں کو بھی لے لیا، بکریوں کو لے گئے۔ اچھا، فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتاری جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو جب تم لوگ اللہ کی راستے میں چلو، فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں جو سلام کرے اس کے بارے میں یہ نہ کہو لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ تو مومن نہیں ہے، تو نے ہم سے بچنے کے لیے سلام کیا۔ یعنی صحابہ کرام نے جو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آیت کریمہ اتار کر کے تنبیہ کیا کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے، تمہیں تحقیق کرنا ہے، تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایکشن لیتے، تحقیق کرنے سے پہلے تم نے کیسے ایکشن لے لیا اور کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے سلام کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، قتل کر دو اسے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، تحقیق کر لیا کرو۔ تو آیت کریمہ اسی پس منظر میں اتری ہے، یہ بتانے کے لیے یہ بات یہاں پر لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیں 496 نمبر صفحے پر حاشیہ نمبر 1 ہے، نیچے آخری سطر میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج بہت سے کتابچے، تحریریں، تقریریں، مقالات، مضامین ایسے لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں جو شرعی امور سے جاہل اور نابلد ہیں، بس لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا، اس پر حاشیہ لگا ہوا ہے۔ اس کی مثال شیخ جمال بن فرحان الحارثی اس کی مثال پیش کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں۔ مثال میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی ایک مثال اما بعد نامی کیسٹ اور کتابچہ ہے۔ ایک کیسٹ بھی ہے، کیسٹ وہ جو ہے نا صرف آواز چلتی تھی گھوم گھوم کر کے نا ٹیپ ریکارڈ میں، وہ مراد ہے۔ تو اما بعد نامی کیسٹ اور کتابچہ ہے، یعنی کتاب بھی ہے اس عنوان سے، اما بعد کے نام سے، اگرچہ کہ اس کے لکھنے بولنے والے آئس قرنی نے سنت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے۔ توفیق الگ چیز ہے نا، ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے؟ ڈگریوں سے ضروری نہیں کہ ڈگریاں اونچی ہے، ڈگری جس میدان سے ڈگری لیا ہے اس میدان میں ڈگری ہے اونچی اس کی، لیکن اس کا منہج بھی صحیح ہو، یہ لازم تو نہیں ہے اس سے۔ جس منہج کا ہے اسی منہج سے وہ آگے بڑھا ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ جو آدمی کسی ڈگری والا ہے وہ منہج کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، یہ لازم نہیں آتا۔ تو کیا کہا؟ سنت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیا ہے، لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقیدے سے بالکل نابلد ہے۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں، کیسٹ کی پہلی سمت میں مقدمے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے دیکھیے، میں کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں، ہائے میرے خون میری مدد کر، ہائے میرے خون
میری مدد کر، ہائے میرے دل میرا ساتھ دے، ہائے میرے خون مجھے بچا لے۔ آپ بتائیے کہ یہ سب غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون اور جان اور دل اور فلاں یہ سب کیا ہے؟ سب غیر اللہ ہے۔ ایک توحید کا طالب علم بہت آسانی سے سمجھتا ہے کہ یہ سب کا سب جو کچھ بھی بیان کیا گیا شرکیہ ہے۔ شرکیہ ہے کہ نہیں شرکیہ ہے؟ ہائے میرے، کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں؟ ہائے میرے خون میری مدد کر۔ اے اللہ کہاں سے شروع کروں، کیا شروع کروں، تو مدد کر۔ اے اللہ تو مدد کر میری، کیا شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ یہ موحد کی زبان۔ اور جس کے عقیدے میں خلل ہو کیا کہتا ہے؟ کیا شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ ہائے میری جان میری مدد کر، میرے خون میری مدد کر، میرا وجود میری مدد کر۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہتا ہے کیا غیر اللہ سے فریاد مانگنا اسی علم کا حصہ ہے جو اس نے 10 سالوں میں حاصل کیا ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا۔ ڈگری اونچی ہے، سنت میں ڈگری لے رکھی ہے، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی۔ کیا غیر اللہ سے فریاد مانگنا اسی علم کا حصہ ہے جو اس نے 10 سالوں میں حاصل کیا ہے؟ جیسا کہ اسی کیسٹ اور کتابچے میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں 10 سال تک ٹھہرا رہا اور 10 سال تک استفادہ کرتا رہا۔ تو 10 سال پڑھنے کے بعد یہی سیکھا کہ فریاد کے لیے اللہ کے سامنے نہیں بلکہ خون سے، جان سے اور اپنے سینے سے اور ایسے ہی اپنے کیا نام ہے دل سے مطالبہ کرے کہ بچا لے، اس کی مدد فرما، اس کی حمایت کر، اس کا ساتھ دے، بتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہاں سے شروع کرے کیا شروع کرے۔ تو یہ شیخ جمال کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ شرعی امور سے جاہل اور نابلد ہیں لیکن نام اونچا ہے، ڈگریاں اونچی ہے، اسی طرح کی فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں فتنے کی ہیں اس سے بچیں، جو چیزیں حق کی ہدایت کی ہیں اس سے استفادہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔